أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 انالائز کریں گے، اور اس آیت سے ہمارا سورہ یوسف کا رکوع نمبر 9 بھی شروع ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں آیت کے الفاظ کی طرف، اور الفاظ کے لیے سب سے پہلے ہم اس آیت کے کچھ حصے بنائیں گے۔ تو وقت کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لہٰذا اس آیت کا مین ایک ہی حصہ ہوگا، اور فا مل جانے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ 2 حصے ہم بنا لیں گے اس کے۔ تو پہلا حصہ ہوگا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور دوسرا ہوگا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں۔ واو حرف ہے، لما یہ اسم ہے، ظرف ہے، اور دخلو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، علی حرف جر، یوسف اسم مجرور استعمال ہوا ہے یہاں پر علی کی وجہ سے، آوا یہ فعل ماضی ہے، حمزہ واو اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور باب فعال میں یہ استعمال ہوا ہے۔ تو اوریجنلی بنے گا آوا یا یو وی یو، اور تبدیلی کے بعد یہ بنے گا آوا یو وی ایوان۔ اس کے معنی ٹھہرانا یا جگہ دینا کے ہیں، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ الہ حرف جر ہے جس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ اخا یہ بھائی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اخو کی منصوب فارم ہے۔ اخا کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ قالا فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے ساتھ واحد متکلم کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل۔ انا ضمیر منفصل ہے، اور یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے واحد متکلم کی، اور اس کے بعد اخو کا لفظ جو ہے وہ مرفوع فارم میں آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 69 کے پہلے حصے کے الفاظ پر ہم نے بات کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 69 کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس میں فا حرف ہے، لا حرف ہے، اور یہ لا کون سا ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے آگے دیکھ کر۔ تو آگے ہمیں تبتئس فعل مضارع نظر آ رہا ہے جو کہ مجزوم ہے، لہٰذا یہ لا جو ہے یہ لا ناہیہ ہے۔ تبتئس فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، با حمزہ اور سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افتعال میں یہ استعمال ہوا ہے۔ ابتعصا یبتعصو ابتعاسن، جس کے معنی سخت غمگین ہونا یا دل برداشتہ ہونا کے ہیں۔ اور ساتھ ہی نیچے آپ دیکھ رہے ہیں لا تبتعس، بالکل یہی صیغہ خان صاحب نے ذکر کیا ہے، فعل نہیں ہے، یعنی تو دل برداشتہ مت ہو، لیکن آیت کا ریفرنس جو ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 36 کا دیا ہے۔ بہرحال اگلا لفظ جو ہے وہ ہے با، جو کہ حرف جر ہے، اور با کے بعد جو آپ ما دیکھ رہے ہیں، یہ ما بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو اسم ٹریٹ کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ما موصولہ ہے، اور ما موصولہ کے بعد کانو فعل ناقص فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے یعملون، جو کہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ عین میم اور لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ عمل یعملو عملاً، عمل کرنا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 69 کے الفاظ پہ ہم نے بات مکمل کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی ورکنگ، جو کہ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کی صورت میں مفتی سعید صاحب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 69۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ آوا کے ضمن میں عبارت ہے اول مکان و الیہ یأوی اویہ نزلہ، والموضع المأوى ويتعدى بالہمز آوى فلان یؤویہ ایواء انزلہ واسکنہ۔ اس عبارت میں ایک تو مجرد میں باب کا تعین مقصود ہے کہ آوا یأوی، جو کہ دراصل آوا یا یأویو ہے، باب ضرب یضرب سے تعلق رکھتا ہے۔ آوا کے ساتھ المکانہ
اور پھر الیہ یعنی الی المکانی ذکر کر کے اشارہ اس طرف مقصود ہے کہ اوا یا اوی فعل لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے مفعول فی کا تذکرہ آتا ہے، کبھی بغیر حرف جر کے اور کبھی الی حرف جر کے ساتھ۔ مصدر ذکر کیا جا رہا ہے اویہ، اور معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا آوا فلان المکانہ تو معنی ہوگا نزلہ کہ فلاں شخص اس جگہ میں نازل ہوا، اور اس کا ظرف مکان ذکر کیا جا رہا ہے کہ الموضع المأوى، جس جگہ کوئی اترے گا ٹھکانہ پکڑے گا تو اسے مأویٰ کہا جائے گا۔ ہمارے ہاں بھی ملجأ و مأویٰ کی ترکیب پناہ گاہ کے لیے استعمال ہو جاتی ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے وَيَتَعَدَّى بِالْحَمْزِ کہ اگر مجرد کے اس فعل لازم کو متعدی بنانا ہو تو اس کے حمزہ کے ساتھ ایک حمزہ کا اور اضافہ کر دیا جائے، یعنی اس کو باب افعال پر لے جایا جائے گا۔ آوا کی جگہ آوا اور دوسرا حمزہ الف بن کر آوا۔ آوا یووی ایواءن، اس کا معنی ہوگا انزلہ و اسکنہ کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو اتارا اور اسے رہائش دی، اسے ٹھکانہ دیا۔ آیت کے کلمہ لا تبتئس کے ضمن میں عبارت ہے ابتئس ابتئاسا حزینا وهو افتعل من البأس۔ ابتئس یبتئس ابتئاسا باب افتعال سے ہے، اور اس کا معنی ذکر کیا جا رہا ہے حزینا کہ فلاں شخص غمگین ہو گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ مجرد کے کلمہ البأس سے باب افتعال ہے، اور بأس کا معنی کوئی غم اور تکلیف، چنانچہ جدید عربی میں لا بأس نو پرابلم کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ آیت کے کلمہ یعملون کے ضمن میں عبارت ہے عمل یعمل عملا فعل فعلا عن قصد صنع۔ عمل یعمل عملا ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ باب سمع یسمع سے تعلق رکھتا ہے، اور معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا عملہ تو معنی ہوگا کہ فعل فعلا عن قصد، تو اس شخص نے کوئی کام ارادے کے ساتھ کیا، چنانچہ اسی معنی کو مزید واضح کرتے ہوئے صنع سے اس کی ترجمانی کی جا رہی ہے۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ انی انا اخوکا کے ضمن میں عبارت ہے انا توکید لیاء المتکلم تقول دخلت انا رأیتہ ہوا هذا کتابک انت قال ابن مالک ومضمر الرفع الذی قد انفصل اکد به کل ضمیر اتصل ای یؤکد بضمیر الرفع المنفصل کل ضمیر متصل مرفوعا کان ام منصوبا ام مجرورا۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ انی انا اخوکا میں انا تاکید ہے اس یا متکلم کی جو انا کے ساتھ متصل ہے اور انا کا اسم ہے۔ ضمیر منفصل کے ذریعے ضمیر متصل کی تاکید لانے کی 3 مثالیں ذکر کی جا رہی ہیں، اور ہر مثال ایک تیر سے 2 شکار کی آئینہ دار ہے۔ چنانچہ دخلتو انا میں انا ضمیر منفصل تاکید ہے دخلتو کی ضمیر متصل مرفوع سے، رأیتہ ہوا میں ہوا ضمیر منفصل تاکید ہے رأیتہ کی ہو ضمیر متصل منصوب سے، ھذا کتابک انت میں انت ضمیر منفصل تاکید ہے کتابک کی ضمیر کاف زبر کا مجرور سے۔ چنانچہ دوسری طرف دیکھیں تو دخلت انا میں انا متکلم کی ضمیر اور متکلم کی تاکید بن رہی ہے، رأیتہ ہوا میں ہوا ضمیر غائب منفصل ضمیر غائب متصل کی تاکید بن رہی ہے، ھذا کتابک انت میں انت ضمیر مخاطب منفصل ضمیر مخاطب متصل کی تاکید بن رہی ہے۔ تو ایک طرف ضمیر مرفوع منصوب مجرور کی مثالیں دینا مقصود ہے، اور دوسری طرف متکلم مخاطب اور غائب کی ضمیروں کی مثالیں بھی مقصود ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں الفی ابن مالک کا شعر پیش کیا جا رہا ہے وَمُضْمَرُ الرَّفْعِ الَّذِي قَدْ انفصل اکد بِهِ كُلَّ ضَمِيرٍ اتصل، کہ ضمیر منفصل مرفوع کے ذریعے تاکید لاؤ ہر ضمیر متصل کی۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف نیچے کہہ رہے ہیں کہ یؤکد بضمیر الرفع المنفصل، کہ ضمیر رفع منفصل کے ذریعے تاکید لائی جا سکتی ہے کل ضمیر متصل ہر ضمیر متصل کی،
چاہے وہ ضمیر متصل مرفوع ہو یا منصوب ہو یا مجرور ہو۔ یعنی ضمیر متصل چاہے مرفوع ہو، منصوب ہو، مجرور ہو، اس کی تاکید ضمیر منفصل مرفوع کے ذریعے لائی جائے گی۔ چنانچہ سبجیکٹ کے طور پر جو ضمیر منفصل کی شکل ہوگی اس شکل کے ذریعے تاکید لائی جائے گی۔ جیسے دخلت انا میں انا یہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہونے کی شکل ہے، اگر یہی آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہو یعنی منصوب یا مجرور شکل میں تو انا یا ساکنہ میں بدل جاتا ہے، اور رأیتہ ہوا میں ہوا کے ذریعے ہو کی تاکید لائی جا رہی ہے، تو ہوا بھی یہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہونے کی شکل ہے اور مرفوع شکل ہے۔ اگر اس کو منصوب یا مجرور میں لے جائیں تو یہ ہو بن جاتی ہے۔ ھذا کتابک انت میں انت ضمیر منفصل کے ذریعے تاکید جو لائی جا رہی ہے تو یہ بھی اس شکل میں لائی جا رہی ہے جو کہ اس کی مرفوع شکل ہے۔ اگر اس کو منصوب یا مجرور میں لے جائیں تو یہ کاف زبر کا بن جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 69 کے تحت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ جو کہ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کی صورت میں تھی وہ آپ نے سمجھ لی۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے جو ہم نے جملے بنائے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ ہم نے بنایا تھا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو کو ہم استنافیہ مان لیتے ہیں، لما جیسے کہ اس کے بارے میں بہت دفعہ آ چکا ہے اور اس کی ترکیب تقریباً پچھلی آیات کی طرح ہی ہوگی کہ لما جو ہے یہ اسم ظرف ہے، اور اس کے بعد جب دو جملے آ جائیں تو یہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور مفعول فی مقدم بنتا ہے۔ تو لما مفعول فی مقدم ہو گیا، دخلوا فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل قرار دیا جائے گا، علی حرف جر ہے جس کے بعد یوسف مجرور ہے، اور یہ جار مجرور جو ہیں یہ دخلوا فعل کے متعلق ہو جائیں گے۔ پھر دخلوا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ کے شرط ہو جائے گا، جس کا جواب الشرط یا جزا جو ہے وہ ہے آوا الیہ اخاہو۔ آوا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، الیہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا آوا فعل کے، اخاہو مضاف الیہ کا مجموعہ جو کہ مفعول بہ ہو جائے گا آوا فعل کا۔ پھر آوا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ کے جواب الشرط یا جزا بن جائے گا، اور پھر شرط اور جواب شرط یا جزا مل کر جملہ شرطیہ بن جائیں گے۔ تو یہ ایک جملہ بن جائے گا، اور اس کے بعد اسی حصے میں جو اگلا حصہ ہے قال انی انا اخوک، یہ ایک الگ سے جملہ بنے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ لہٰذا اس جملے کو ہم جملہ مستانفہ قرار دیں گے۔ یہ قال فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا۔ اب مقول القول مفعول بہ چاہیے تو وہ ہے انی انا اخوک، جو شروع ہو رہا ہے انا حرف حروف مشبہ بالفعل سے۔ جب بھی آئے گا انا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی۔ انا کا اسم جو ہے وہ ضمیر واحد متکلم آپ دیکھ رہے ہیں انا کے ساتھ جو اٹیچڈ ہے، اور یہ انا کا اسم ہو گیا۔ اب انا کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ اسمیہ آ رہا ہے اور وہ ہے انا اخوکا، جس میں انا جو ہے ضمیر مرفوع منفصل یہ مبتدا ہے جس کی خبر اخوکا مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یوں انا مبتدا اپنی خبر اخوکا سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بہ بن رہا ہے قالا فعل کے لیے، اور پھر قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور اس کو ہم جملہ مستانفہ قرار دے چکے ہیں۔ تو گویا ہم نے جو تقسیم کی تھی اس آیت کی دو حصوں میں، اب ہم اس کو تین حصوں میں قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ ہے فلا تبتئس بما کانوا یعملون، اس میں فا جو ہے فصیحیہ قرار دیا جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ محذوف ہوگا، لہٰذا یہاں پر ایک شرط جو ہے وہ محذوف ہے جس کے جواب پر یہ فا جو ہے وہ داخل ہوا ہے، اور اس پہ ہم بات بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ جو شرط محذوف مانی جاتی ہے وہ ہے اذا کان الامر کذالک، تو فلا تبتئس بما کانوا یعملون۔ تو اب ہم جواب الشرط یا جزا کو انالائز کرنے لگے ہیں۔ لا ناہیہ ہے جس کے بعد تبتئس فعل مضارع کا صیغہ آپ مجزوم دیکھ رہے ہیں، یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، با حرف جر ہے جس کے بعد ما ہم نے موصولہ قرار دیا ہے، اور اس ما کو جو ہے وہ مصدریہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں ما موصولہ کے اعتبار سے ترکیب کر رہا ہوں، تو ما موصولہ ہے جس کے بعد جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے کانوا یعملون، جس میں کانوا فعل ناقص اپنے اسم کے ساتھ موجود ہے، واو ضمیر مرفوع متصل کانا کا اسم ہے، اور کانا کی خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ یعملون ہے۔
یعملون فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی محذوف جو کہ آیت کا کام دے رہا ہے اور وہی ماں کی طرف ضمیر جو ہے لوٹ رہی ہے، اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن منصوب خبر بنا کانا کی، اور کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلن مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا تبتا اس فعل کے، اور تبتا اس فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط یا جزا ہو گیا ایک محذوف شرط کے لیے۔ تو یوں گویا ہم نے آیت نمبر 69 کا گرامیٹیکل انالیسس جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ورکنگ کو، جو کہ محمود صافی صاحب نے جملوں کے حوالے سے کی ہے۔ تو محمود صافی صاحب نے اس آیت کی ورکنگ کچھ یوں کی ہے کہ دخلوا والا جملہ جو ہے وہ فی محل جر مضاف الیہ، آوا والا جملہ لا محل لہ جواب الشرط غیر جازم، قالا والا جملہ لا محل لہ استناف بیانی قرار دیا ہے انہوں نے، اور ایک رائے انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ حال بھی قرار دیا جا سکتا ہے بتقدیر قد، یعنی قد یہاں پر محذوف مان کر اس جملے کو حال بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جملہ انی انا اخوک فی محل نصب مقول القول، انا اخوک فی محل رفع خبر انا، اور جملہ لا تبتئس لا محل لہا معطوفہ علی استئناف مقدر، یعنی یہاں پر انہوں نے بھی محذوف مانا ہے کچھ، اور جملہ کانو یعملون لا محل لہا صلۃ الموصول ما، اور جملہ یعملون فی محل نصب خبر کانا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ تقریباً میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب جو آخری کام اس آیت کے حوالے سے رہ گیا وہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ تو دیکھتے ہیں عبدالسلام صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کس طرح کیا ہے۔ عبدالسلام صاحب فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے، آوا الیہ اخاہ، تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، قالا کہا، انی انا اخوک، بلا شبہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، سو تو اس پر غم نہ کر جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 69 سورہ یوسف کی ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورہ یوسف کا رکوع نمبر 9 بھی شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 70 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔